آپ سوال کا جواب کریں. آپ شاعری کے حوالے سے خاص طور پہ اسحاق وردک کی شاعری کے حوالے سے آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں آپ کر سکتے ہیں. جی نذیر ساگر بتا بھی دیں کہ آپ کا سوال کس سے ہے. جی سر، میرا سوال سر سے ہے. سر جو ہے نا دو ہیں، ایک جبیر کا صاحب ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسحاق صاحب کی شاعری میں ایک تو یہ ہے کہ ادھر ادھر جو بھی موضوعات لگا شاعر وہ اس کو شعر میں ڈھال دیتا ہے، تو کیا ان کی اپنی کوئی فکری عقائد ہمیں نظر آتی ہے، اور کیا اس کی مجموعی شاعری سے شاعری کے بارے میں کوئی اپنا نقطۂ نظر ہمیں نظر آتا ہے؟ یہ دو سوال، ایک موضوعاتی سطح پہ اور ایک فن کے حوالے سے. یہ دوسرا سوال میں پہلے لیتا ہوں. شاعری کے بارے میں ان کا نقطۂ نظر جو ہے وہ یہ کہ شاعری کرنی ہے. یہ انہوں نے اس کو بطور اظہار کا وسیلہ بنا لیا ہے. اس میں مزید نہیں کہنا چاہیے. جہاں تک ان کے موضوعات کا تعلق ہے یا فکری منظرنامے کا تعلق ہے، یہ اسی 20 سال کے منظرنامے سے متعلق ہے. یعنی اس کے اندر کوئی مستقبل کی پیش بینی یا پیش بندی نہیں ہے. اس ماحول کے اندر جو بگاڑ ہے یا اس کی جو ذاتی خواہشیں ہیں یا اس کا جو ناسٹیلجیا ہے، یہ 5-6 چیزیں میں نے یہاں نوٹ کر لی تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے محسوس کی، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں. وجودیت ہے ان کے ہاں، اور اس وجودیت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس طرح یورپ کے اندر جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم برپا ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں انسان کی جو ناقدری تھی اور اس کا جو احساس کہ یار میں کہاں ہوں اور میں کون ہوں، تو یہ چیز مجھے ان کے ہاں بڑی نظر آئی کہ انسان کی ناقدری ہو رہی ہے اور مجھے اپنی پہچان بنانی ہے. انسان بحیثیت اجتماع اور بحیثیت فرق، اس کے ہاں آپ کو یہ نظر آ جائے. ناسٹیلجیا بہت سا ہے. پشاور کے در دیوار سے اس کا جو لگاؤ ہے اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں. کہانی جو اجتماعی کہانی بن رہی ہے اس میں شاعر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو رول نہیں دیا جا رہا. چونکہ کہانی بنی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، بنی جا رہی ہے، کہانی بن نہیں رہی ہے، تو اس کو وقت سے پہلے مار بھی دیا جاتا ہے، یا جہاں اسے کردار آنا چاہیے تو وہ کردار ان کو نہیں دیا جاتا. جدید حیثیت جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ جو آج کے زمانے کی جو سوچنے کا انداز ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. معاشرے کے اندر جو سرسری پن ہے یا بناوٹ ہے، یہ میں نے بڑا محسوس کیا کہ اس کا یہ تذکرہ بار بار کرتے ہیں. اور جو جھوٹ ہے، مکاری ہے، اس کو انہوں نے شعر کا جامہ پہنایا. بحیثیت مجموعی پاکستان، اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں کہ پاکستان، اس کے اندر پھر ہمارے صوبے کا اور اس صوبے کے اندر پشاور کے جو منظرنامہ سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے بنایا گیا ہے یا بن چکا ہے، اس کی ترجمانی انہوں نے کی ہے. یہ ان کی شاعری کا فکری منظرنامہ ہے. یہاں سے جتنے بھی موضوعات ابھرتے ہیں، اگر وہ خوف کا ہے، اپنی وجود کا احساس ہے، شہر کی دل و دیوار کا ذکر ہے، لوگوں کی منافقتوں کا ذکر ہے، شہر گاؤں سے آنے والا شہر میں فٹ نہیں ہے اس کا ذکر ہے، کر رہا ہے، یا گاؤں کو یا شہروں کو ہم استعارے کے طور پہ لیں، وہی باتیں ہیں جو یہاں اس کی جوانی کا یہ پیریڈ گزرا، یہ 20 سال، اور وہ اس کو پینٹ کیا اس نے. یہ جو پینٹنگ ہے اس کی یہ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے سادہ آسان زبان میں ہے اور جو دل کو لگنے والی ہے. یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ اب کوئی پیچیدگی نظر نہیں آتی. اس نے اپنے زمانے کی نمائندگی کی ہے. مثال کے طور پر 1000 سال بعد اس کتاب کو کوئی پڑھتا ہے، کم از کم یہ اندازہ ان کو ہو جاتا ہوگا یار ایک زمانہ گزرا پشاور پہ جب بموں کے دھماکے ہو رہے تھے اور لوگوں کی یہ کیفیات ہے. اتنا اندازہ 1000 سال بعد بھی اس کتاب سے ہو سکتا ہے. یہ بڑی کامیابی ہے. جی ساحل. سر، جتنے بھی ہمارے پشتون شعراء ہیں ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا حوالہ قوم پرستی کا ملتا ہے. کیا صاحب کی شاعری میں ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے؟ اگر ہو بھی تو میں نے محسوس نہیں کیا ہے. یعنی یہ اچھی بات ہے
کہ ہم تنگ دائروں سے گزر کر یا تنگ دائروں کو چھوڑ کے بڑے دائروں میں ہیں. ہم پوری دنیا کی بات کیوں نہ کریں, اس کے اندر پھر عالم اسلام کی بات کیوں نہ کریں, پھر اس کے اندر پاکستان کی بات کیوں نہ کریں. ہم پشتون ہیں, ہمیں اپنے مسائل کا ادراک بھی ہونا چاہیے, اس کی نمائندگی بھی کرنا چاہیے. لیکن میں نے ایسا سچ کوئی محسوس نہیں کیا, ایسا کوئی بولتا ہوا شعر نہیں ہے اس کتاب کے اندر جس سے مجھے یہ اندازہ ہو کہ یہ پشتونوں کے کرب کی بات کر رہا ہے یا پشتونوں کے مسائل کی. ہاں, اجتماعی طور سے بات ہو گئی ہے. پشاور کا منظرنامہ کوئٹے کے منظرنامے سے تھوڑا سا تبدیل ہے, باقی ملک کے منظرنامے سے تبدیل ہے, لیکن اگر آپ اس کو بڑے کینوس میں دیکھتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں. اس کی نمائندگی کم از کم پشاور کی ہے. جو بات آپ نے کی وہ میں نے محسوس نہیں کی, ہو سکتا ہو زبیر شاہ صاحب نے شاید, میں نے نوٹ نہیں کی. جی, کوئی اور سوال آپ لوگوں میں سے کوئی کرنا چاہے, کوئی پوچھنا چاہے؟ سر جی ایک بات کو, جی یہ اب آپ نے بڑی اچھی بات یاد دلائی. میں نے اپنی اس گفتگو میں پہلی گفتگو میں کہا تھا کہ اسحاق شعوری طور سے بھی شعر کی صنعت کر لیتے ہیں, تو یہ آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں آ جائے کہ یار سب سے زیادہ جن اس پورے منظرنامے پشتونوں کو جتنے دکھوں کا اور دردوں کا اور جتنے بھی دکھ کے حوالے بن سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے بھی کوئی وہ شعر تخلیق کر سکے. آپ کے ذریعے سے ان کے ذہنوں تک, اس کے ذہن تک یہ بات چلی گئی. سر میں اس میں آپ کی اجازت ہو, سر نذیر نے بھی سوال کیا تھا فکری اکائی کے حوالے سے. ہاں, تو جو میں نے نوٹ کیا ہے اسحاق وردک کی شاعری میں, تو فکری اکائی تو ہوتی نہیں, ویسے ہر دور کے اپنے اپنے موضوعات ہوتے ہیں, وہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن اسحاق وردک کے ہاں جو احساس بڑی شدت سے ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہے اور اس کو اسی صورت میں قبول کیا جائے اور اس کو وہ جگہ دے دی جائے. یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو جگہ جگہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ اسحاق وردک کو اپنے رد ہونے کی بھی وہ بات کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ میری جگہ کہاں پہ بنتی ہے, لیکن جب وہ خارج کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ بھی جو چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں ہے یا اپنی جگہ کے لیے قبول نہیں کی گئی ہے تو اس کے خلاف وہ ایک مزاحمتی رنگ وہ پیش کرتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے قومیت کے حوالے سے, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے شاعری میں کوئی قومیت پرستی یا قوم پرستی کا کوئی حوالہ ہو, کیونکہ میں نے جو ذاتی طور پہ محسوس کیا ہے اسحاق وردک کو, تو اسحاق شاعری میں سانس لیتا ہے, اور جو شاعر اپنی شاعری میں سانس لینا شروع ہو جائے تو پھر وہ زندگی کا مفسر ہوتا ہے. وہ کسی قوم کی بات نہیں کرتا, وہ پھر زندگی کی اور انسان کی بات کرتا ہے. تو میرے خیال میں کہ وہ ایک مجموعی تناظر میں ہم دیکھیں تو زیادہ بہتر. اسحاق وردک کی جو شاعری ہے اس میں یہ ہے کہ ہر بڑے شاعر کے ہاں ایک فکری اکائی ہوتی ہے. یہ جو بھی آپ بڑے شاعر کو دیکھیں گے تو اس کی شاعری کے جو مختلف نقطے ہیں وہ کسی ایک نقطے پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں. ہر شاعر کے ہاں, میر کو آپ دیکھ لیں, غالب کو آپ دیکھ لیں, لیکن میرے خیال سے اس وقت اسحاق وردک کی جو پہلی کتاب ہے شہر میں گاؤں کے پرندے, ابھی یہ کسی مرکزی نقطے پر نہیں آیا. جتنا میں نے اسحاق کی شاعری کو پڑھا ہے اور میں نے مضمون بھی اس پہ لکھا, اور مذاق تو میں بہت زیادہ اسحاق سے کرتا تھا, لیکن میں نے جب کتاب آئی تو میں نے پڑھی, اور میں کتاب ایک دوست کی حیثیت سے نہیں پڑھتا, جب بھی کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو ایک ناقد کی حیثیت سے پڑھتا ہوں. تو میں نے اسحاق وردک کی شاعری میں دیکھا کہ ابھی تک اسحاق وردک کی شاعری میں زندگی کے مختلف پہلو تو ہیں, لیکن ابھی وہ کسی مرکزی نقطے تک نہیں پہنچا. شاید اگلے مجموعے میں شاعری میں وہ کوئی مرکزیت اپنی تلاش کر رہے ہیں. جیسے اب ہم غالب کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کس قسم کا شاعر ہے, تو جب ہر پہلو شاعری میں ہو تو ہم کہتے ہیں وہ زندگی کا شاعر ہے. میر کو کہتے ہیں غم کا شاعر ہے, یہ عشق کا شاعر ہے. اس طرح ہم ہر شاعر کے بارے میں ایک پہچان رکھتے ہیں, لیکن اسحاق وردک ابھی شعر کہہ رہا ہے لیکن وہ شاعری کی تلاش میں بھی ہے, لہٰذا وہ آگے جا کر اپنی کوئی مرکزی تلاش کرے. فی الحال ان کو احساس وردک کہیں, احساسات کا شاعر ہے. سر جی,
فکری کائی کی بات کی ہوگی اور آپ نے غالب اور میر کا حوالہ بھی دیا کہ انسان اور زندگی کا شاعر ہیں. جہاں تک میں نے سنا پینلسٹ سے سر سے استاد محترم سے ڈاکٹر زبیر شاہ صاحب سے تو ان کی توجہ اس پہ رہی کہ پشاور کی منظرنامے کا شاعر ہیں. موجودہ جو 20 سال کا منظرنامہ ہے یہ ریفلیکٹ کر چکی ہے اپنی شاعری. سوال سر میرا یہ ہے اللہ کرے کہ ہمارے حالات بدل جائیں ممکن تو نہیں ہے جلدی لیکن اگر یہ حالات نہیں رہے پشاور کا یہ منظرنامہ اللہ کرے تبدیل ہو جائے امن آ جائے اور یہ جو معاشرتی اور معاشی حوالے ہیں اس حوالے سے ہم اسٹیبل ہو جائیں اگر یہ ہو جائے تو پھر اسحاق وردک جو ہم کہتے ہیں کہ پشاور کے منظرنامے کو پیش کرتے ہیں تو وہ پھر اس کی جگہ کون سی بنے گی وہاں؟ نہیں یہ بہت بڑی جگہ ہے. دیکھیں شاعری جو ہے اس کا کام صرف اور صرف جذبات اور احساسات کی عکاسی نہیں ہے. شاعری ایک ڈاکیومنٹ ہے یہ ایک تاریخی دستاویز ہے. آج دہلی کے چاہے وہ حالات نہ رہے ہوں لیکن میر کی شاعری زندہ ہے اس دور کے حالات کی ترجمانی کی وجہ سے. آج دہلی کے حالات میں وہ نہ رہے ہوں لیکن غالب کے خطوط زندہ ہے. جب ہم شاعری کی ادب کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے تاریخ اور تہذیب کو محفوظ کرتا ہے. اگر کل یہ حالات نہ بھی رہیں تو اسحاق وردک کی شاعری اس لیے زندہ رہے گی کہ جب بھی اس دور کی تاریخ پر بحث ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ اسحاق وردک. میں ہسٹری والوں سے بھی میری یہی بحث ہوئی کہ ایک تاریخ کا وہ فیز ہے جو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے حکمران پیش کرتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے تاریخیں لکھواتے ہیں اور تاریخیں محفوظ کرتے ہیں. ان کے اپنے تعصبات ہوتے ہیں. مسلمان لکھتا ہے اس کے اپنا تعصب ہے ہندو کا اپنا تعصب. لیکن ادیب اور شاعر کا کوئی تعصب نہیں اور ادیب اور شاعر عام آدمی کے نقطہ نظر سے تاریخ لکھتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عام آدمی کے نقطہ نظر سے جو تاریخ مرتب کی ہے اسے دیکھیں. تو یہی سوال میں نے ڈاکٹر سہیل احمد خان سے کیا تھا جب میں اورینٹل کالج گیا. میں نے کہا سر داستانے کا دور تو ختم ہو چکا تو وہ دور نہیں رہا جن پر یہ اعتقاد تھا تو آج داستان کی کیا اہمیت. انہوں نے کہا یہ تاریخی دستاویز ہے کہ اس زمانے میں لوگ کیسے سوچتے ہیں اور اس زمانے میں لوگ کیا عقیدے رکھتے ہیں. تو یہ شاعری ہمیشہ زندہ رہے گی. اس کا یہ ہم نے آپ کا سوال تھا بہت اچھا سوال تھا کہ کیا کوئی شاعر جو ہے اسحاق کو چھوڑ کے کیا کوئی شاعر اپنے وقت کی نمائندگی تو کرتا ہے اور جب منظرنامہ تبدیل ہوتے تو وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہوتا. اگر کسی شاعر نے اپنے منظرنامے میں اچھے شعر کہے ہیں تو وہ شعر یاد رہ جاتے ہیں. اس طرح تاریخ جو ہے تاریخ بھی قلم بند ہو رہی ہے نا کہ فلانی ڈیٹ کو یہ ہوا تھا فلانا یہ آیا تھا. جس طرح وہ جو پیور تاریخ ہے خالص تاریخ ہے وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ہم 2050 میں اگر سانس لیتے ہوں تو یہ جو پیریڈ ہے 2001 سے لے کے 2025 تک آیا اس پیریڈ کی تاریخ میں اہمیت ختم ہو جائے گی؟ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں نہیں ہوگی کبھی نہیں. یہ گزر چکا یہ گزرنے والا ہے لیکن یہ ثبت ہو جاتا ہے. جو چیزیں ثبت ہو جاتی ہیں اس کی اچھی نمائندگی ایک شاعر پہ فرض ہے اور اس نے کر لی ہے. یہ اس کی خواہش تھی یا نہیں تھی یہ منظرنامہ لیکن اس منظرنامے میں وہ مجبوراً رہا اور لوگوں کی نمائندگی اپنی ذات کی نمائندگی بھی کی اور اپنی ذات سے باہر نکل کے لوگوں کی نمائندگی کی. اس کی شاعری میں جان اگر ہے تو یہ پیریڈ نہ بھی ہو تو تب بھی یہ جان باقی رہے. یہ جتنے بھی فنون ہیں اس میں بھی یہی ہے نا کہ جو چیز آپ نے تخلیق کی اگر وہ اعلیٰ ہے تو وہ اگلے زمانے میں بھی موجود رہے گی. یعنی ہم اوڈیسی کی بات کر لیتے ہیں یا عمر نے وہ نہ وہ جنگیں اب ہیں نہ وہ ماورائی کیفیتیں اب ہیں نہ وہ مبالغے کی جو کیفیت ہوتی ہیں وہاں ان میں اب دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم ان پہ بنی ہوئی فلمیں بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کو پڑھتے بھی ہیں ترجمے کی صورت میں. یونانی تو مجھے نہیں آتی لیکن جو ہم نے ان کو اردو میں پڑھا تو اس کے اندر جو الگ ترجمے میں وہ بات آ بھی نہیں سکتی لیکن جو رفت ہے کمال کا فن کے حوالے سے وہ چیزیں زندہ رہ جاتی ہیں.
میں نے پرسوں بھی یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی تخلیق جو ہوتی ہے وہ پہلے مقامی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ آفاقی بنتی ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ جس ادب پارے کو کسی بھی تناظر میں کسی بھی صنف کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مقامیت نظر. اور یہ آپ کو سر جی ایک بات بتا دو، کچھ چیزیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں. حقیقت سے زیادہ معتبر ہوں میں، حقیقت سے زیادہ معتبر ہوں میں، ایک اخبار کی جھوٹی خبر ہوں. ٹھیک ہے جی. جو فیصلہ سر دربار ہونے والا تھا وہ فیصلہ پس دیوار ہونے والا ہے. یہ 100 سال بعد بھی اس طرح کا کوئی حوالہ بن سکتا ہے. شعر زندہ رہے گا، پھر لوگ اس شعر کو کوٹ کریں گے. اگر پاکستان کے اندر مثال کے کل سے بڑا اچھا ماحول بن جائے، انصاف بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ہو سکتا ہے 100 سال بعد پھر سے اس طرح کی کیفیتیں بالکل ملتی جلتی تو نہیں ہوتی، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ میر کے زمانے میں یہ، تبھی میں نے کچھ کمپیریزن کی، یہ زمانہ دوبارہ ہم پہ آیا، ہم نے بھی دیکھ لی، اور ساری مطلب کرونا بھی ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے جی. موبائل بھی ہم نے دیکھ لیا. موبائل بھی ایک طرح سے عذاب ہے. یہ زلزلے جو آئے 2005 کا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد 2010 کا سیلاب دیکھا، 20 کا سیلاب دیکھا. تو چیزیں کچھ ریپیٹ بھی ہوتی ہیں، تب وہ شعر دوبارہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. تو اسحاق کے ہاں کچھ ایسے شعر ہیں جو ابھر کے سامنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ منظرنامہ تبدیل ہوا تو شاعری کی اہمیت ختم ہو گئی. سر ایک بات میں کہوں کہ اجازت ہو تو یہ وہ شخص خفا نہ ہو جائے، بڑا غصناک ہے. صرف میں یہ بات کہتی ہوں کہ جب منظرنامہ بدلتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ بھی تبدیل ہوتی ہیں، پھر ان کو بھی بیان کرنے کے لیے لوگ ہونے چاہیے. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ساری چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق اچھی ہوں. ہر چیز جب ہر دور بدلتا ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھی چیزوں کے ساتھ اور بھی بہت باتیں ہوتی ہیں، اور بھی وہ کوئی جب لے کے آتا ہے، کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ مسائل بھی نہیں آتے. اچھا، ایک شاعر ہے منظر بھوپالی، انہوں نے وہ ترنم سے ایک غزل کہی ہے، دیش کس طرح یاد ہے کسی کو؟ جی. وہ ہندوستان کے حوالے سے اس نے کہی تھی، لیکن اب نہیں، وہ مجھے اب یاد آ جائے گی. سیاستدانوں کے حوالے سے اس کے دیش کی کیا حالت انہوں نے بنا لی، بالکل فٹ بیٹھ گئی ہے. وہ ان کی وہ غزل جو ہے آج کے پاکستان پہ فٹ بیٹھ گئی. مہنگی شراب سے دوائیں ہو گئی، کچھ اس طرح کا. ہاں اسی طرح ہے. جی سر، آپ خفا نہ ہو جائے. نہیں، میں اصل میں صرف ایک سر نے جو بات کی تاجور صاحب نے، تو میں اس بات کی صرف تائید یہ کر رہا تھا کہ شاہد صاحب جو ہے تو وہ خود اس قسم کا اندیا دے بھی چکے ہیں کہ شاید میں کسی اور زمانے میں گیا ہوں، نہیں ہے مگر امکان میں رکھنا. ماں ہوتے ویلی پختو گئی وسطی دونوں تنکڑی جو بے سے. سر شرط یہ کہ آپ بھی ہو نا. آج آپ دونوں نیا جنم ایسے شاید ہم لوگ نہ ہو یہ دونوں. ہاں سر اسی حوالے سے ایک سوال ہے. جی بولیں. اگر کسی اور کو یہ سوال کر چکے ہیں، اگر آپ لوگوں میں کسی اور کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کر لیں، اس کے بعد نذیر ساگر سوال کریں. کوئی ہے سوال کسی کے؟ جی کبھی. ایک شعر کے حوالے سے شعر جھوٹی خبر ہوں میں، یہ شعر سر سنائیں. حقیقت سے زیادہ معتبر ہوں میں، ایک اخبار کی جھوٹی خبر ہوں. سر جدیدیت پہ بات ہوئی، جدید حیثیت پہ بات ہوئی اور موجودہ منظرنامے پہ بات ہوئی، لیکن اس شعر میں وہ حوالے نظر آتے ہیں جو جاک بادریلا ہائپر ریالٹی کی ایک اصطلاح استعمال کر چکے ہیں. ہائپر ریالٹی ماورائے حقیقت کی اصطلاح، عراق جنگ کے حوالے سے وہ اصطلاح استعمال کر چکے ہیں. یہاں مجھے وہ حوالہ بھی نظر آتا ہے کہ جدیدیت سے کی دیوار کو پھلان کی یہ مابعد جدیدیت میں بھی داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ حقیقت ہمیں جس طرح دکھائی جاتی ہیں اسکرین پہ یا اخبار کے حوالے سے یا موجودہ صورتحال کے حوالے سے، ہمیں میڈیا پہ جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ کچھ الگ ہے، حقیقت ہے اس سے مختلف ہے. تو اس شعر میں مجھے یہ نظر آیا. یہ بڑی اچھی بات کہی کہ آج کے منظرنامے میں جو تنقید کا منظرنامہ ہے اس کی اصطلاحات تبدیل ہو گئی ہیں، اور شاید پیراڈائم بھی اس کا تبدیل ہو چکا ہے. تو نئے پیراڈائم میں اسحاق کی شاعری پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. ہم نے تو بالکل روایتی انداز میں اس کے اسلوب پہ بات کی یا اس کی فکر پہ بات کی، تو جو جدید تنقید کی تھیریز ہیں اس کو لے کے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. مشل فوکو نے کہا تھا نا، مشل فوکو نے کہا تھا کہ جو باثر طبقہ ہے
وہ لفظوں کی معنی کا تعین کرتا ہے اور اپنی مفادات حاصل کرتا ہے. یہی طالبان کسی زمانے میں ہمارے ہیرو نہیں تھے، یہ جہادی ہمارے ہیرو نہیں تھے. آج انہوں نے اس کو وہ کر لیا، منفی اس میں لے آئے. اگر آپ دیکھ رہے تھے اس زمانے میں نے اس پہ لکھا بھی، یہ جب امریکہ افغانستان سے نکلنے والا تھا تو انہوں نے ایک اور طالبان کے بجائے ایک اور اصطلاح اسٹوڈنٹس متعارف کروایا وہاں پہ. اسٹوڈنٹس جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھا تصور بیٹھ جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ فلوٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے اسیر ہو جاتے ہیں. تو اس اینگل سے جو نئی تھیوری سے اس پہ بھی آپ ان کی شاعری کو پرکھ سکتے ہیں. جی نذیر صاحب. سر یہ جو اپنے نیت کی تاریخی اور تہذیبی دستاویز کی آپ نے بات کی اور میر کی شاعری کا بھی آپ نے حوالہ کیا، وہ بھی آج زندہ ہے اس وجہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ میر کی شاعری میں کیونکہ آفاقی قدریں بھی ہیں، اس کی اور مثالیں اگر ہم دیکھیں تو ذوق اپنے زمانے کی تہذیب کے حوالے سے غالب سے بڑے شاعر تھے، لیکن وہ زمانہ گزر گیا تو وہ غالب سے کم درجے پہ آ گئے. اسی طرح داستانوں میں بھی آپ دیکھیں تو شعر و بیان کی بجائے وہ تہذیب کی عکاسی اس میں زیادہ ہوتی ہے. گزار نسیم میں اسی طرح باغ و بہار کی بجائے تہذیب کی عکاسی فسانہ عجائب میں زیادہ ہوتی ہے. وہاں بھی ہے لیکن باغ و بہار میں بھی کم درجے کی نہیں. وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ اپنے زمانے میں ان کی حیثیت زیادہ تھی باغ و بہار سے، لیکن زمانے گزرنے کی وجہ سے اس کی وہ حیثیت کم ہو گئی. تو اگر اگلے زمانوں کی عکاسی اس میں نہ ہو، آفاقی قدریں نہ ہو، تو صرف اپنے زمانے کی اس سے کوئی فرض نہیں. آفاقی قدریں تو لازمی ہوتی ہے. ایک بڑا فنکار جو ہوتا ہے، ایک بڑا تخلیق کار جو ہوتا ہے، اس کے ہاں تو صرف اپنے زمانے کی تہذیب یا اپنی تاریخ نہیں ہوتی، اس کے ہاں بے شمار آفاقی قدریں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز اس کا اسلوب ہوتا ہے. یعنی ہم بہت سے میر کے آج بھی بہت سے اشعار ایسے ہیں میر کے کہ اس کا بہت لطف لیتے ہیں. اور بہت سے ایسے حالات اس وقت ہمارے سامنے آتے ہیں. جب سیلاب آیا تو وہ میر کا وہ شعر بڑا کوٹ کیا گیا نا کہ مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. کیا تھا پہلا مصرع اس کا؟ سوئی. بڑا خوبصورت شعر ہے یہ میر کا. پتہ نہیں اے چشم گریہ ناک وشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. تو اس طرح آفاقی قدریں بڑے شاعر کے ہاں ضرور ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ تہذیب کو بھی محسوس کرتا ہے اور وہ آنے والی چیزوں کو بھی محسوس کرتا ہے. جیسے اچھا ادب تو وہ نہیں ہوتا جو صرف آپ کے زمانے کی نمائندگی کرے، وہ آپ کے آئندہ زمانے کی بھی نمائندگی کرتا ہے. تو یہ بڑے شاعروں میں یہ چیزیں موجود ہیں. اچھا، شاعری کی یا ادب کی ہم کہہ لیں ایک اپنی حیثیت بھی ہوتی ہے. یعنی آفاقیت کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا، اپنے دور کے منظرنامے کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا، اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. اور جب وہ کلاسک بن جاتی ہے، میں اس مجموعے کے بارے میں نہیں کہہ کوئی کل کہہ دے اس نے کلاسک قرار دیا. کلاسک کے پڑھنے والے ہمیشہ ہوں گے لیکن سب سے کم. یعنی آپ لوگ میوزک سنتے ہیں، میوزک کے جو مختلف شیڈ ہوتے ہیں، ایک اپنے زمانے کا پاپولر میوزک ہوتا ہے، ایک فوک میوزک ہوتا ہے، ایک کلاسیکل میوزک ہوتا ہے. تو کلاسیکل میوزک بہت کم لوگ سنتے ہیں، اس لیے کہ اس کے سننے کے لیے آپ نے سیکھنا پڑتا ہے، آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. اب ہومر کی بات ہم کرتے ہیں تو ہومر کے پڑھنے والے اتنے نہیں ہوں گے جتنا آج کوئی یونانی پاپولر شاعر ہوگا. لیکن اس کے وہ کم پڑھنے والے جو ہوں گے، جو ذوق سلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، وہ ان سارے پاپولر پہ بھاری ہوتے ہیں. تو اگر اس ساکھ کی شاعری کے اندر ایسا کوئی اتنی جان ہے کہ وہ اتنے عرصے بعد بھی اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فراز فوت ہو چکے ہیں. فراز جب یونیورسٹی میں آتے تھے تو وہ کیا ہنگامہ ہوتا تھا اور آج فراز کہاں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ فراز کوئی چھوٹے ہو گئے ہیں، وہ مقبولیت اس طرح کبھی بھی نہیں رہتی جب کوئی شخص سامنے ہوتا ہو اور خود سے وہ ہم کلام ہوتا ہو، بات کرتا ہے، وہ تو ہوتا ہی نہیں. عدم اختر شیرانی، یہ ساری مثالیں اس زمانے میں ان کی کتنی پاپولرٹی تھی اور آج نہیں ہوگی. جی اجازت. سر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. شعراء کے ہاں آفاقیت کے حوالے سے جو نظیر دیکھیے، میں آپ ہر شاعر کے ہر شعر سے آفاقیت کی توقع بھی نہیں رہتی. میر کے ہاں ایسے سینکڑوں اشعار ہیں جن میں آفاقیت نہیں پائی جاتی. اسی طرح یہی سچویشن
آج کے شاعر کو ہم کہہ دیتے ہیں پہلے کہہ دیتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ یہ میں نہیں کہتا ہوں خدا بول رہا ہے، جنت کی کہانی میں میرا رول ہو رہا ہے. اب یہ آپ قیامت تک اس شعر میں آپ کی پائی جاتی ہے میری یا کیا ہے کہ انسانی رویہ چینج ہو جائے گا. خیرات میں جب تک انسانی رویے رہیں گے اس قسم کے تو یہ آفاقی پہلو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، اور ہمیں اس قسم کے اشعار ہیں اس کتاب میں کہ جن میں آفاقیت پائی جاتی ہے. یہی بات صحیح ہے کہ سارے اشعار تو آفاقی کسی کے لیے نہیں ہو سکتے، ملے جلے رجحانات ہوتے ہیں. جی کوئی اور سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں؟ اگر کوئی اور سوال آپ لوگ کرنا چاہیں، ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. اس 5 منٹ میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ سوال کرنا چاہیں، اور میرے خیال سے ہمیں صاحب وردت کو دعوت دینی چاہیے. مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں سر. میرا ایک سوال ہے، میں چونکہ بھی آیا ہوں، لیکن آفاقیت حاصل کرنے کے لیے کیا صرف ہمیں آفاقی انسانی جذبات تک محدود رہنا چاہیے، یا کسی عام موضوع کو بھی فنکارانہ صلاحیتوں کی بنا پر ہم آفاقیت بنا سکتے ہیں؟ بڑے شاعر ایسے ہیں جنہوں نے ایک عام موضوع کو لے کے اس کو آفاقیت کے معیار تک پہنچایا. اس میں سب سے بڑی مثال میں آپ کو مجید امجد کی. ایک عام واقعے سے وہ نظم شروع کرتا ہے اور وہ کہاں تک اس کو پہنچایا. جیسے اس کی ایک نظم ہے ایک کوہستانی سفر کے دوران، اس میں وہ جا رہا ہے، ایک پہاڑ ہے، وہاں ایک ٹہنی جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے، تو وہ اس ٹہنی کو پکڑ کے کہتا ہے کہ لوگ ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ کیا زندگی ہے جنہیں ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی حاصل ہے، کہ لوگ صرف پار کرنے کے لیے ہمارا سہارا ہے. تو اب یہ کون سا انسانی رویہ ہے؟ یہ نفسیاتی طور پر محرومی کا احساس ہے. اب عام میں نے مجید امجد کو جہاں دیکھا، پنواڑی آپ دیکھ لیں، ایک عام شخص سے بات شروع کی اور وہ زندگی کی حقیقت تک پہنچ گیا کہ زندگی کیا ہے. آٹوگراف مجید امجد وہ بڑا مشہور شعر ہے، اور اس سے زیادہ آسان زبان میں کوئی شعر ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یہاں سے روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھتا ہے. یہ اس شعر کے اندر کوئی کمال اس نے بھر دیا ہے کہ نہ اس کے لفظ اس کی لفظوں کے اندر کوئی جادوگری ہے، نہ اس کا مجموعی اسلوب کوئی اتنا بہتر ہے، لیکن وہ اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسا جادو رکھ دیا ہے کہ ہم آج بھی اس کو سنتے ہیں. یہ میرے خیال سے 100 سال بعد بھی اگر اردو زبان اس علاقے میں رہتی ہے، میں اردو زبان کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن اس شعر کی گارنٹی دے سکتا کہ اردو زبان ہو تو یہ شعر اگر کوئی سنائے گا تو اس سے لطف آئے گا. جی صاحب فرقت صاحب آپ آئیں اور یہ غزل آپ ہمیں اپنی کوئی کلام سنائیں اس محفل کو برخاست کریں. آ جائیں ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی بات تو یہ کہ میں اساتذہ کرام کا یہ جو ساری باتیں ہوتی رہیں تو آپ کے لیے تو شاید یہ محفل یہ شام میری شاعری کی تفہیم کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہو، لیکن میرے لیے جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف کھلنے والا کئی دریچے تھے، اور میں پھر بھی جو ہے اپنی ذات کے منظرنامے کو نہیں سمجھ سکا. اور سر نے جو بات کی وجودیت کے حوالے سے، مطلب میں نے شعر کہتا رہا، بعد میں اس کی تفہیم ہوتی رہی، اور میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اپنی شاعری کی تفہیم کروں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے کچھ اشعار کسی اور کیفیت میں کہے تھے. مثال کے طور پہ بازار ہیں خاموش تو گلیوں پہ ہے سکتا، اب شہر میں تنہائی کا ڈر بول رہا ہے. تو اس شعر کا قطعاً تعلق کرونا کی یا لاک ڈاؤن سے نہیں تھا. یہ جب پشاور میں ایک خوف کی فضا تھی، تو اس خوف کی فضا میں جب میں نکلتا تھا تو اس میں یقین مانیے کہ مجھے خاموشی ایک سکتا، اس حوالے سے یہ شعر میں نے کہا. لیکن بعد میں اس شعر کو ریختہ نے لگا دیا، اور اس کے بعد محترم ظفر اقبال صاحب نے جو ہے وہ لگا دیا. میری خوش قسمتیاں کچھ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے یعنی آغاز میں میری یہ خواہش تھی کہ میں افسانے کی طرف آؤں، چونکہ بچوں کے ادب میں نے کہانیوں سے آغاز کیا. اور پھر جس زمانے میں اعجاز احمد صاحب، اس سے پہلے سہیل صاحب جو میری خوش قسمتی یونیورسٹی میں میرے استاد رہے،
تاجور صاحب ہم سے پہلے کی نسل میں، تو ہم نے وہ نسل دیکھی کہ ایک میز پر خاطر صاحب بھی ہیں، محسن احسان صاحب بھی ہیں، طه خان صاحب بھی ہیں، یوسف رجا چشتی صاحب بھی ہیں، اس کے بعد کی نسل کے لوگ بھی ہیں، نذیر تبسم صاحب ہیں، عزیز اجاز صاحب ہیں، ناصر علی سید صاحب ہیں، اور اس کے بعد کے لوگ بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ تو ان بڑے شاعروں میں بطور شاعر نام کمانا جو ہے یہ شعوری طور سے، تو میں کہانی کی طرف گیا، چونکہ ایک بچوں کے ادب کا سلسلہ تھا، کچھ چیزیں میں نے لکھی بھی، جو چھپی بھی، جو ڈسکس بھی ہوئی ہلکے کے فورم پر۔ کیسے شاعر ان بڑے ناموں میں نہیں سمجھتا، بس ایک لہر آئی، اس میں نے کچھ چیزیں کہیں، اس پہ خاطر صاحب نے مجھے داد دی، پھر ہلکے میں غزل رکھی گئی، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد میں ایسی شاعری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کتاب میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو مطلب ایک میرا جو اپنا پسندیدہ رنگ ہے کہ اس میں ذرا تجریدیت ہو۔ عجیب خوف میرے ذہن میں بٹھا گیا ہے، عجیب خوف میرے ذہن میں بٹھا گیا ہے، پرندہ رات کو اڑتا ہوا ملا مجھ کو، یا سائے کو موت سے جو بچانا پڑا مجھے، سورج کے ساتھ ڈوب کے جانا پڑا مجھے۔ تو کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں۔ ایک میری جو شاید واحد کامیابی اس کتاب کی ہے وہ یہ کہ میں نے کتاب میں بڑا سخت کڑا انتخاب کیا۔ لگ بھگ 5-6 سال تک میں اس کتاب کی مسودے پہ کام کرتا رہا، اور قرنطینہ کا کورونا کے لاک ڈاؤن کے 2-3 سال، جو 1 سال اور بعد میں جو لہریں چلیں، تو ہر لہر کے ساتھ میری ایک شاعری کی لہر بھی چلتی تھی، تو اس میں نے کوئی اور کام نہیں کیا، میں نے صرف جو ہے اس مسودے کو بار بار دیکھتا رہا۔ اور کمپوزر نے کہا کہ بھائی آپ ہر بار جو ہے وہ مسودہ بدلے حال میں ملا ہوتا ہے اور اس میں اتنی نقشے بنے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا دیکھیں آپ ہر بار میں آپ کو اس کی جو ہے پیمنٹ کروں گا۔ تو نوجوان یہ جو کچھ سوالات ہیں جو میں ان باکس میں نہیں دے سکتا، پوچھتے رہتے ہیں، تو ایک جو ہے وہ میں غزل سناؤں گا، وہ شاید اس پورے منظرنامے میں جو ہے وہ مختلف ہو کہ رہنا نہیں ہے شہر میں ایک پل میرے مرید، یہ سر کی بھی پسندیدہ۔ وہ بھی کبھی اس میں مزہ کہتے ہیں نا کہ وہ جادوگری آتی ہے اور پری آتی ہے۔ رہنا نہیں ہے شہر میں ایک پل میرے مرید، رہنا نہیں ہے شہر میں ایک پل میرے مرید، گدڑی اٹھا کے دشت کو اب چل میرے مرید، اور دریا میں راستہ ملے جنگل میں روشنی، دریا میں راستہ ملے جنگل میں روشنی، دریا میرے غلام ہیں جنگل میرے مرید، اور پڑھنا درود پاک لگانا صدائے ہو، پڑھنا درود پاک لگانا صدائے ہو، دنیا بنا نہ دے تجھے پاگل میرے مرید، اور لے جام عشق پی کے تجھے مل سکے سکون، لے جام عشق پی کے تجھے مل سکے سکون، تجھ میں ہوس اٹھا نہ دے ہلچل میرے مرید، اور سب اس کی خانقاہ پہ اکثر ملے مجھے، سب اس کی خانقاہ پہ اکثر ملے مجھے، اس دور کا تو پیر ہے گوگل میرے مرید، اس دور کا تو پیر ہے گوگل میرے مرید، اور آجا کتاب دل سے، آجا کتاب دل سے مٹاؤں سبھی شکوک، آجا کتاب دل سے مٹاؤں سبھی شکوک، میں آج ہی دکھاؤں تجھے کل میرے مرید، میں آج ہی دکھاؤں تجھے کل میرے مرید، اور یہ عشق میں وصال کا لمحہ ہے جان لے، یہ عشق میں وصال کا لمحہ ہے جان لے، یہ صبح کی اذان ہے سو چل میرے مرید۔ تو بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگا کہ ان لوگوں نے اس حوالے سے تفہیم کی کوشش کی۔ مجھے جس بات پہ بہت خوشی ہے کہ شہر میں مجھے رد کیا گیا ہے، یہ مجھے بڑی جو ہے اس بات پہ، اور رد ہونا بہت ضروری ہے،
کئی جگہوں پہ جو ہے وہ متنازع بھی مجھے کیا گیا، اس پہ مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہے، اور مجھے ذہنی مریض قرار دیا گیا، اس پہ اور بھی زیادہ خوشی ہے۔ تو بہرحال جو یہ عرفان ذات ہے، یہ سارے جو ہے وہ تو شاعر کے لیے اس معاشرے میں مس فٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور میں مس فٹ ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اسحاق وردک نے اپنی خوبصورت غزل سنائی۔ اسی کے ساتھ اسحاق وردک کی کتاب شہر میں گاؤں کے پرندے کے حوالے سے یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ خاص طور پہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر زبیر شاہ کا، ڈاکٹر سعدیہ خلیل کا، اور استاد محترم ڈاکٹر تاج الدین تاجور کا کہ انہوں نے اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں نوازا، اور اس سے طالب علموں کی ایک تربیت ہوئی، ہمیں بہت سی نئی باتیں سیکھنے کا موقع ملا۔ آپ سب احباب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔